السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آج ہم ابتدا کریں گے آیت نمبر 34 سورہ توبہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ O you who believe, indeed many of the rabbis and the monks devour the wealth of people fraudulently and avert them from the way of Allah, and those who hoard gold and silver and do not spend in the way of Allah, give them a tiding of a painful punishment۔ تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلی آیت جو ہمیں بتا رہی ہے، یہ اس سے آپ ایک جو چیز امیجیٹلی آپ نے نوٹ کی ہوگی اور جج کی ہوگی کہ یہ قرآن کی جو فطرت ہے نا، دی اپ رائٹ نیچر، ایک بالکل سیدھی فطرت قرآن کی ہے کہ قرآن کیا کہتے ہیں کہ بہت سے ان میں سے جو ہیں وہ بہت سے ان کے عالم اور ان کے جو یعنی کہ راہب ہیں، مونکس ہیں، وہ جو ہیں وہ لوگوں کا مال جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں قرآن ایک بالکل براڈ برش نہیں یوز کرتا کہ تمام کے تمام کو کنڈیم کر دے، اور یہ بالکل آپ کبھی بھی اگر آپ غور کریں اور آپ سوچیں تو آپ کو یہ بھی یقین ہو جائے گا کہ دین جو ہے، اگر یہ لوگ اس کو استعمال کرنا چاہیں نا، یوزنگ ریلیجن فار لوگوں کا استحصال کرنے کے لیے، ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو محکوم اور سبجوگیٹ کرنے کے لیے، تو دین از دی آئیڈیل ویپن فار دیٹ۔ اور جب دین کے اندر دین جو ہے وہ ایک تجارت بن جائے، یا دین کے اندر تجارت شامل ہو جائے، یعنی ٹو وے ٹو ارن منی، اور اس کے اندر آپ ایک اور انگریڈینٹ ڈال دیں، اور وہ انگریڈینٹ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ تو اب یہ ہو گیا کہ دین بھی ہو گیا، اس میں تجارت بھی آ گئی، اور اس میں شرک بھی آ گیا۔ اب یہ ایسا لیتھل کمبینیشن بنے گا کہ اٹ ول بی یوز میسیولی فار ایکسپلائٹیشن اینڈ سبجوگیشن آف پیپل۔ لوگوں کا پیسہ بھی چوری کریں گے اور وہ ایک لوٹ مار بھی مچا دیں گے۔ اور آپ اس کو دیکھ لیں کہ یورپ کے اندر یہی چیز تھی کہ وہاں پہ دین بھی تھا ان کا، کرسچینٹی، ہاں، اس کے اندر تجارت بھی آ گئی تھی، وہ پیسے بنانے کا ایک طریقہ بنا لیا تھا انہوں نے، اس کے اندر پھر انہوں نے پالیٹکس بھی ڈال دی تھی، اور شرک تو تھا ہی ان کے اندر۔ اب یہ تمام چیزیں جو تھیں، جو ایسا کمبینیشن بنا کہ اس کی وجہ سے یورپ، جو کہ آپ اگر ڈارک ایجز کے اندر دیکھیں تو اس قدر یہ ریلیجس لیڈرز پاورفل اور طاقتور ہو گئے تھے، بیکاز ان کے پاس ایک آلموسٹ لائک اے ڈیوائن رائٹ تھا، اور چرچ جو تھا وہ لوگوں کے استحصال کے لیے، ایکسپلائٹیشن کے لیے میسیولی استعمال ہوا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ویٹیکن چرچ جو ہے، اس کی نیٹ ورتھ آپ کو معلوم ہے کتنی ہے؟ اس کی نیٹ ورتھ ہے تقریباً $20 بلین۔ یہ چرچ آف جیزس کرائسٹ جو ہے، دس از ورتھ، اس کی نیٹ ورتھ ہے $200 بلین۔ تو دیز آر سم آف دا موسٹ، دیز آر اسٹل دا ریچسٹ انسٹیٹیوشنز ان دا ورلڈ۔ یہ میں اب آپ کو یہ ڈارک ایجز کے بارے میں نہیں بتا رہی، تو آج کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اور آج آپ سوچیں کہ ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آج ویٹیکن وزٹ کریں، ان کو کیا لگے گا کہ ایک طرف تو ہی ریپرزینٹڈ دا پورسٹ آف دا پور، غریبوں کے بھی غریب، اتنی سمپل زندگی ان کے نبی گزارا کرتے تھے، اور آج اس کے برعکس آپ ان کے پوپ کو دیکھ لیجئے، اینڈ یو ول ریئلی ہیو اے کمپیریزن۔ تو قرآن یہ جو کہتے ہیں نا کہ اے ایمان والو، بہت سے علماء اور راہب جو ہیں وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے ان کو روکتے ہیں، اور وہ یعنی کہ فراڈنٹلی ان کو ایورٹ کریں، ان کا مال کھاتے ہیں، ایورٹ دیم فرام دا وے آف اللہ۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو دینی لیڈرز ہیں، ان کو دے ہیو بین میڈ گلٹی آف دو جرم ہیں، جس کا کہ قرآن یہاں پہ ان کو ریمائنڈ کرا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کا پیسہ کھا لینا، اور وہ کس طریقے سے اب بھی دیکھتے ہیں آپ کہ یہ فالس ورڈکٹ دینا، فتوے دینا، فتویٰ فروشی جو ہے، فتووں کو بیچنا، اور پھر اس کے بعد لوگوں سے تحفے لینا، ایکسپینسو پریزنٹس لینا، اور اس کے بعد دین کے اندر جو ہے نئی چیزوں کو، نئی رسومات کو ایجاد کرنا۔ یہ بہت سارے اس قسم کے آپ دیکھیں گے لوگوں نے طریقے نکالے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے پیسے کسی نہ کسی طریقے سے وہ لیے جائیں، ایک ریچولز ہیں، رسومات بنائی ہوئی ہیں، اور لوگوں کو پھر اکسانا کہ بھئی تمہیں جنت چاہیے تو تم ہمیں یہاں پہ اتنے پیسے جمع کرا دو، ایز ایف کہ پوری منوپلی جنت کی جو ہے ان لوگوں کے پاس ہے، کہ لوگوں کی نجات جو ہے وہ بھی پیسے دے کے بھی ہوگی۔
پھر لوگوں کو ڈبارنگ پیپل فرام دا وے آف اللہ، وہ بھی مختلف طریقے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگوں کو ڈیویٹ کر دیتے ہیں کہ ان کو انحراف کر دیں، وہ اس جو سیدھا راستہ ہے اس سے ہٹ جائیں، اور کبھی کبھی تو بالکل آبسٹرکٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ جو نیکی کا راستہ ہے اس کو یہ بند کر دیں۔ اب آپ دیکھیں نا چرچ کے اندر آج اگر آپ دیکھیں کہ آپ سنڈے چرچ کے اندر کہیں جائیں تو باہر پادری کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی اس کے پہلے آپ ٹکٹ کے پیسے دیں۔ بہت سارے چرچز کے اندر وہ جو ہے انٹری جو ہے از اونلی بیسڈ آن سرٹن اماؤنٹ آف پیمنٹ۔ تو یہ بڑی، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اسلام کے اندر کم از کم یہ چیز نہیں ہے کہ مسجدیں جو ہیں وہ کھلی ہیں اور سب کے لیے جو ہیں اوپن ہیں۔ پارسیوں کے اندر خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں وہاں تو بڑا ایکسپینسو، وہاں تو کوئی شخص جس کا انتقال ہو جائے اس کی جو رسومات ہوتی ہیں وہ بھی دنوں چلتی ہیں، اور اس میں ہر روز جو ہے وہ ان کا جو پارسیوں کا جو پادری ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور اس کے بعد وہ پیسے لیتے ہیں، اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ, the day when it will be heated in fire of hell, and their foreheads and their sides and their backs are branded with it. This is what you used to hoard for yourself, so taste what you used to hoard. اس آیت کو آیت کنز بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جب آیت نازل ہوئی اور صحابہ نے اس کو سنا تو بڑی ان کو تفسیش ہوئی ہے نا، they were really concerned، اور پھر انہوں نے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ دیکھیے اس لیے کہ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی مال تو ضرور ہوتا ہے، اور پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ یہ جو آیت یہاں پہ ریفر کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ وہ مال ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ نہ نکالی گئی ہو، ایسا مال جس پہ زکوٰۃ نہ نکالی گئی۔ تو یہ آیت کیا ہمیں بتا رہی ہے؟ یہ ایکچولی لوگوں کی تکلیف بتا رہی ہے، اور یہ تکلیف کن لوگوں پہ پڑتی ہے کہ جو لوگ جس کو کہتے ہیں who are very greedy، جو لالچی ہوتے ہیں۔ تو کہ جیسے ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ جو اونر ہے، جو مالک ہے، وہ اپنے گھوڑوں کو، اپنے مویشیوں کو، اپنے غلاموں کو وہ جو ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ برانڈ کر دیتے ہیں، ان کے اوپر سیل لگا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہ جو لوگ جو کہ غلام ہوتے ہیں سونے کے اور غلام ہوتے ہیں چاندی کے، ان کو بھی اسی طریقے سے داغا جائے گا۔ Indeed, the number of months with Allah is 12 in the ordinance of Allah. The day He created the heavens and the earth, of these 4 are sacred. That is the way. So do not wrong yourself regarding them, and fight against the polytheists collectively as they fight against you collectively, and know that Allah is with the righteous. تو اس کے پہلے پورشن کے اندر اس آیت کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر ہے چاند کے مہینوں کا، جس کو کہتے ہیں لونر منتھس، کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ چاند کے مہینوں کے اندر ایک بڑی یونیک چیز ہے کہ یہ گھومتے رہتے ہیں، دے آر روٹیٹنگ تھرو آؤٹ دا سیزنس، کہ مختلف موسموں کے اندر جو ہے کبھی حج جو ہے وہ گرمی میں آئے گا، کبھی حج جو ہے وہ سردی کے اندر آئے گا۔ شمسی مہینے جو ہوتے ہیں، جو 16 منتھس ہیں جن کو ہم ویسے فالو کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے کیلنڈرز ہوتے ہیں، یہ جو ہیں یہ ایک ہی آپ کے اندر دے ڈونٹ موو ود ڈفرینٹ سیزنز، موسم کے حساب سے تبدیل نہیں ہوتے۔ تو دونوں کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہے، اور لونر منتھس کے اندر جو خاص طور پہ چاند کے مہینے ہوتے ہیں، قمری منتھ جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے اندر ایک بہت بڑا یہ فائدہ ہے کہ یہ چونکہ بڑے نیچر کے قریب ہیں، تو اس لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ کب مہینہ شروع ہوا، کب مہینے کی 15 تاریخ ہے، کب چاند جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا تو مہینہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ دس از دا وے ان وچ نیچر ٹیچز پیپل۔ اچھا اس کے برعکس اگر آپ شمسی مہینے دیکھیں تو اٹ ول بی امپاسبل فار سم ون ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ مہینہ جون کا ہے یا یہ مہینہ دسمبر کا ہے۔ شاید وہ موسم سے وہ لگا سکے کہ یہ یعنی ٹھنڈ کا موسم ہے، یہ گرمی کا موسم ہے، مگر اگر وہ جو ہے ساؤتھ یعنی کہ سدرن ہیمسفیئر کے اندر ہوگا تو اس کو وہ بھی نہیں پتہ چل سکے گا، اس لیے کہ وہاں جو ہے سردیاں جو ہیں وہ جون کے اندر آتی ہیں۔ اینی وے یہ جو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے رکھے ہیں، یہ وقت کی تقسیم ہے، اور وقت ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہر دین کے اندر، اسلام کے اندر خاص طور پہ اس کی بڑی اہمیت ہے، چونکہ ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ جو ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ٹائم ریلیٹڈ ہیں۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج اور دنیا کو بنایا تو یہ جو نیو مون ہے، جب کہ چاند ایک دفعہ پہلی کا جو چاند ہوتا ہے وہ ہر یعنی کہ 30 دن یا 29 دن کے بعد ہوتا ہے، اور اس سے ایک نیا مہینہ شروع ہوتا ہے۔
پھر اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے، وہ 4 مہینوں کا ہے، جو کہ جس کو کہتے ہیں جو دا سیکرڈ 4 months. یہ کون سے سیکرڈ 4 months ہیں؟ وی آلریڈی نو، ذی القعدہ کا ہے، ذی الحج کا ہے، محرم کا ہے، رجب کا ہے. دیز آر دا منتھس کہ جس کے اندر جنگ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم ان دونوں اگر کو دیکھیں تو قمری جو منتھس ہیں، یعنی کہ چاند کے مہینے جو ہیں، ان کے اندر ایک جو ڈس ایڈوانٹیج ہے اور ایک نقصان جو وہ یہ ہے کہ بیکاز دے کیپ روٹیٹنگ، وہ سال بھر کے اندر روٹیٹ کرتے رہتے ہیں، تو کبھی کبھی جو ہے وہ یہ مختلف جو ہمارے جو تہوار ہیں وہ کبھی گرمی میں آتے ہیں اور کبھی وہ سردی کے اندر آتے ہیں، اور خاص طور پہ حج. اچھا، حج اس زمانے کے اندر تجارت کا ایک بہت بڑا یعنی کہ دن بھی منایا جاتا تھا، حج بھی ہوتا تھا. تو اس وجہ سے یہ جو کفار تھے جو مکہ کے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ہر 3 سال کے بعد 1 مہینہ ایڈ کر لیتے تھے، یعنی کہ اس سال کے اندر 13 مہینے ہو جاتے تھے. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ لونر کیلنڈر اور سولر کیلنڈر جو ہے وہ بالکل ایک ہی جیسا رہتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ چاند کے مہینے جو تھے وہ بھی روٹیٹ نہیں کیا کرتے تھے. تو اس میں کیا تھا، اس میں کیوں ان کا فائدہ ہوتا تھا کہ اس میں یہ فائدہ ہوتا کہ حج جو تھا وہ ہمیشہ ایک اچھے موسم کے اندر آتا تھا، اور رمضان بھی ایک فکس ہو جاتا اس کی وجہ سے. مگر ہوتا یہ کہ جب اگر انسان اس طریقے سے یہ چیز کر لے نا کہ ان چیزوں کو فکس کر لے، تو وہ ایسی بات ہے کہ انسان ایک بیج کو ڈالتا ہے اور وہ جو ہے اس کا موسم نہیں ہوتا، تو اگر بیج کا موسم نہیں ہوتا تو اس کا کوئی اس سے فصل بھی نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے اگر انسان نماز جو ہے، سپوز ہم یہ کہیں کہ ہم تو نماز جو ہے رات کو 10 بجے پڑھیں گے، فجر کی نماز، تو وہ نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکاز وہ فجر کا وقت جو ہے وہ فجر کے وقت ہوتا ہے، عشاء کا وقت جو ہے وہ عشاء کے وقت ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے ہمارا روزے رکھنا، حج رکھنا جو ہے، اگر وہ آؤٹ آف ٹائم ہوگا کہ ہم جو چاہیں گے کہ ہم جب روزہ رکھنا چاہیں کہ رکھنے کی رمضان کا روزہ ہے، تو وہ پھر یوزلیس ہو جاتا ہے. اور ان مہینوں میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. آئی تھنک دا امپورٹنٹ پوائنٹ اوور ہیئر از یہ اللہ تعالیٰ نے فکس کیے ہوئے ہیں. چاند کا مہینہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فکس کیا ہے کہ کب پہلی کا چاند ہوگا. اس میں اگر کوئی شخص تبدیلی کرتا ہے تو وہ کیا لوگوں کو محروم کر رہا ہے. کس چیز سے محروم کر رہا ہے؟ یہ جو فائدہ ہے نا عبادات کا فائدہ، اس سے محروم کر رہا ہے. اس کے بعد اس آیت کے اندر کیا بتایا گیا کہ فائٹ اگینسٹ دا پالیتھس کلیکٹیولی، کہ تم جب جنگ لڑو کافروں کے ساتھ، تم ان کے ساتھ مل کے جنگ لڑو، کہ جیسے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ مل کے جنگ لڑتے ہیں. تو اس میں کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے جیسے کہ دنیا کے اندر کفار جو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں، اور وہ کس چیز پہ جمع ہو رہے ہیں؟ وہ جمع ہو رہے ہیں تاکہ وہ سچ کو جھٹلا سکیں. اسی طریقے سے ہمیں بھی جمع ہونے کی ضرورت ہے. وی آل نیڈ ٹو کمبائن ٹوگیدر. جب تک ہم جمع نہیں ہوں گے اور جب تک ہم یعنی کہ وی آر ناٹ ریڈی فار سیلف سیکریفائس، جب تک جو ہے نا کام آگے چلے گا نہیں. Indeed, the postponing is an increase in disbelief by which those who have disbelieved have misled. They make it lawful 1 year and unlawful another year to correspond to the number of months made unlawful by Allah, and make lawful what Allah has made unlawful. The evil of their deeds is made seemingly fair to them, and Allah does not guide the disbelieving people. تو یہ جو وہی چیز جو میں آپ کو ابھی پچھلی آیت کے اندر ایکسپلین کر رہا تھا کہ عربوں کا یہ طریقہ یہ تھا کہ وہ تاخیر کر دیتے تھے 1 مہینے کے اندر، تاکہ یہ کہ وہ جو چیز ان کو سوٹ کرتی تھی اسی حساب سے وہ ایک ایڈیشنل منتھ لگا دیتے تھے، جسٹ ٹو ہارمونائز دا لونر اینڈ دا سولر ایئر. تو حج جو تھا وہ ایک ہی موسم کے اندر آیا کرتا تھا. اس سے لوگوں کے لیے اوبیسلی انکنوینئنس تو بچ جاتی تھی، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، کہ جب حج خاص طور پہ گرمی میں ہوتا ہے تو اٹس ویری انکنوینئنٹ. مگر یہ کہ اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اس کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، جس سال انہوں نے حج کیا، وہ بائی چانس، اور اللہ نے ایسے ہی اس کو رکھا تھا، اس سال کے قمری اور سولر شمسی سال جو تھا they were all on the same date. So at that time here, which was really the date on which Hajj should have been performed. تو حج کا جو ہے اس کو فکس کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ حج جو ہے ہمیشہ دسمبر کے اندر ہوگا یا نومبر کے اندر ہوگا یا جنوری میں ہوگا، یہ تو بغاوت ہے اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی بڑا مقصد ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو کہتے ہیں نا لونر کیلنڈر کو موو کیا ہے، وہ اس وجہ سے موو کیا تاکہ مسلمانوں کی بھی ایک ٹریننگ ہو سکے کہ مسلم ہیز ٹو بی اوبیڈینٹ ٹو دا کمانڈمنٹس آف اللہ ایٹ آل ٹائم. ہر ماحول کے اندر، چاہے وہ سازگار ہو چاہے وہ ناسازگار ہو، چاہے وہ مشکل ہو چاہے وہ آسان ہو، مسلمان کو جو ہے وہ میسج کیا ہے کہ وی ہیو ٹو ریمین ثابت قدم.
وی ہیو ٹو بی صابر. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ جب رمضان آتے ہیں کہ گرمیوں کے اندر تو بڑے وہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، مگر اسی طرح رمضان جب آتے ہیں سردیوں کے اندر تو بڑے آسان ہو جاتے ہیں. تو ڈگری آف ڈیفیکلٹی جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا وہ لوگوں کے لیے برابر رکھی ہے. 30 سال کے اندر ایک مسلمان وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو وہ ایکول اماؤنٹ آف ٹائم کے اندر روزہ رکھتا ہے، اسی کے اندر اس کا ٹائم جو ہے وہ اس کی ڈگری آف ڈیفیکلٹی برابر ہو جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. O you who believe, what is with you that when you are told to go forth in the cause of Allah, you cling heavily to the earth? Do you prefer the life of this world rather than hereafter? But the provisions of the worldly life are little compared to the hereafter. تو پہلی پارٹ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو، ان سے سوال کر رہا ہے کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جو ہے اللہ کی راہ کے اندر جو ہے تم نکلتے نہیں ہو، زمین سے جس کو کہتے ہیں تم چپک جاتے ہو. تو پہلا جو بنیادی وجہ جو ہے لوگوں کی کہ وہ لوگ اتنا سست ہوتے ہیں اور سلگش ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے، وہ کیوں ہے؟ کیا اللہ بتا رہا ہے کہ انسان کے دل کے اندر اس دنیا کی بہت محبت ہے. The love of this world, it makes them cling heavily to this earth. That's what Quran is actually teaching. پھر قرآن کیا بتاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فما متاع الحیات الدنیا دنیا فی الآخرۃ الا قلیل. ہاں، قرآن کیا بتا رہا ہے کہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جتنی بھی دنیا کی جو چیزیں جو دنیاوی فائدے ہیں وہ آخرت کے مقابلے میں وہ تو بہت ہی کم ہیں. تو یہ جتنے اسباب ہمیں دیے ہوئے نا ٹیمپریلی اس دنیا کے اندر، دے آر نتھنگ کمپیئر ٹو دی ہیئر آفٹر. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے آخرت کے اندر وہ تو اس سے بہت ہی بہتر اور بہت زیادہ افضل ہے. تو رادر دین کہ ہمیں یہ افسوس ہو بعد میں جا کے کہ دیکھو ہمیں کتنے بڑے فائدے سے ہمیں ڈپرائیو کر دیا گیا آف دس ایور لاسٹنگ ہیپینس، اور جو سکون ہمیں وہاں میں ملے گا، تو اس کے لیے آج اگر ہمیں تھوڑا سا یہ شارٹ ٹرم دنیا کی انجوائمنٹ کم ملتی ہے دنیا کی زندگی کے اندر، تو لانگ ٹرم کے اندر اس کا آپ کو بہت بڑا بینیفٹ ملے گا. اچھا، اس کے بعد جو اگلی آیت ہم دیکھیں گے وہ آیت ہے جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، خاص طور پہ یہ غزوہ تبوک کے اندر، یہ جو ایک جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی اور عیسائیوں کے ساتھ. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. If you do not go forth, he will punish you with a painful punishment and will replace you with another people, and you will not harm him at all, and Allah has power over all things. تو قرآن ہمیں یہاں پہ کیا بتاتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے دیکھو اس کو consider this to be a golden opportunity. یہ بہت بڑی تمہارے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی رکھی ہے تاکہ تم تبدیل کر سکو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اثاثے دیے نا دنیا کے، یعنی کہ دنیا کا جو مال دیا ہے تم اس کو تبدیل کرا سکو انٹو سم تھنگ وچ از ایور لاسٹنگ. ادروائز یہ سارا مال ہے وہ تو ہم نے یہیں چھوڑ کے جانا ہے، وچ بیکم آبسلیٹ ایز فار ایز وی آر کنسرن. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ اس اپرچونٹی، اس موقع کو مت ہاتھ سے جانے دینا. ہاں اللہ، اور اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم یہ چھوڑ دو گے، تم یہ نہیں کرو گے، تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے، مال نہیں خرچ کرو گے اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک اور لوگوں کو، ایک نئی قوم کو اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا، ان کو اپرچونٹی دے گا کہ وہ اللہ کا کام کریں. تو یہ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ اگر اس کے اندر یوز کر رہا ہے نا اس کام کے اندر، تو اس کو وی نیڈ ٹو کنسیڈر دس ٹو بی اے گریٹ اپرچونٹی فار اس. وہ میرے ایک دوست تھے، وہ وہاں پہ گلبرگ کے اندر وہ نئے شفٹ ہوئے، تو ایک دن وہ اپنے نئے گھر سے واک کر کے جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک پلاٹ ہے، اس پہ ایک مسجد بن رہی ہے. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں گھر جا کے ان کو کچھ چندہ اس مسجد کے لیے دے دوں گا تو مجھے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا، مجھے بھی ہمیشہ اس کا اجر ملتا رہے گا. بٹ ایز اٹ از وہ گھر پہنچے تو شیطان نے ان کو بھلا دیا. ہی فورگاٹ. تقریباً کوئی 6-8 مہینے کے بعد وہ پھر اسی راستے سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد تو اب یعنی کہ اس کی چھت پڑنی شروع ہو گئی، خاصی بن چکی ہے. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو اس وقت بھی میں نے سوچا تھا اب ضرور جا کے میں اس کو مسجد میں کچھ چندہ دے دوں گا، بٹ ایز اٹ از وہ پھر جا کے بھول گئے. اچھا، اس سال بھر بعد وہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد تو جناب وہ تو وہاں تو اذان ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے نماز کے لیے جا رہے ہیں. تو ان کو دل میں ان کے یہی خیال آیا کہ دیکھو یہ اللہ نے مسجد تو بنانی تھی، دس ماسک ہیڈ ٹو بی میڈ، ہاں، مگر یہ میں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ میرا اس کے اندر کوئی حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا.
اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ قرآن ایکچولی ٹیلز اس کہ اللہ کا جو کام ہے نا وہ تو ہونا ہے. دیٹ ول ہیو ٹو ہیپن, دیٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن. ہمیں یہ صرف دیکھنا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی حصہ ہے یا نہیں. اینڈ وی مسٹ ایکچولی ریئلی ٹرائی کہ ہمارا اس کے اندر کوئی حصہ ہو. If you do not help him, Allah has indeed helped him when those who disbelieved had driven him out, the second of the two, when they were in a cave, and he said to his companion, do not despair, indeed Allah is with us. And Allah sent down his tranquility upon him and supported him with forces you do not see, and humbled to the depth the word of the disbelievers, while the word of Allah is exalted, and Allah is exalted in might, wise. تو یہ آیت جو ہے یہ ہمیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں بتا رہی ہے جو کہ 622 کامن ایرا کے اندر ہوئی، 14 سال کے بعد پروفیٹ ہوڈ ملنے کے بعد. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ دونوں جو تھے وہ مکہ سے نکلے مدینہ کی طرف، اور انہوں نے ہجرت کی. اور کیوں کی؟ اس لیے کہ وہاں کے جو کفار تھے، مکہ کے کفار، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ہلاک کر دیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بتلا دی اور ان کو حکم دیا کہ وہ مدینہ کی طرف جو ہے ہجرت کریں. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکل کے جو ایک ان یوزول روٹ تھا وہ لیا، وچ واز دا ناردرن روٹ، اور وہ جا کے غار ثور تھے وہاں پہ جا کے وہ 3 دن کے لیے اس میں جا کے انہوں نے قیام کیا، 3 دن وہاں رکے. ان 3 دن کے اندر کفار نے بہت کوشش کی کہ یہ ڈھونڈیں کہ یہ لوگ کہاں پہ گئے، اور ان کے پیچھے بہت ساری سرچ پارٹیز بھیجیں. اور ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ وہ جو سرچ پارٹی تھی وہ بالکل قریب ہی آ گئی، اس جو غار تھا اس کے بالکل قریب آ گئی. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو بڑا خوف ہوا، وہ بڑے خوف زدہ ہو گئے تھے. ہی واز ریئلی فیلنگ الارمڈ دیکھتے ہوئے. اور مگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پہ بھی تسلی کرائی اور ان کو تسلی اپنے کمپینین کو کمپائی، اور وہی چیز یہاں پہ اس آیت کے اندر بتائی جا رہی. تو اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ جو ہوتا ہے نا کہ بہت سی جو چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی انسگنیفیکنٹ ہو، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کر سکتا ہے. اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی آرمی بھیجے کسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے نبی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. وہ بڑی بڑی انسگنیفیکنٹ چیزوں سے بھی اپنے نبی کو، جس کو کہتے ہیں، بچا لیتا ہے، اور لوگوں کو بھی بچا لیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بچانا ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا ہے، اینڈ دا ورڈ آف اللہ از ایگزالٹیڈ، کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ تو ہمیشہ بلند ہوگا. تو لوگ جو بھی کام کریں، نو میٹر واٹ پیپل ڈو، اٹ ہیز نو افیکٹ آن دا ورڈ آف اللہ. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا رتبہ بڑھے، دوز پیپل ہو وانٹ دیٹ دے شوڈ بی ایگزالٹیڈ، ہاں، ان کو کیا چاہیے؟ وہ اس دنیا سے نہ چپکے رہیں. دے شوڈنٹ کلنچ ٹو دس ارتھ. ان کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں. جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں گے، ان کے بھی رتبے اللہ تعالیٰ بڑھائے گا. بیکاز اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ ہماری لائلٹیز کہاں پہ ہیں، ہماری لائلٹیز اس دنیا میں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. Go forth, whether light or heavy, and strive with your wealth and your lives in the cause of Allah. That is better for you if you only knew. تو قرآن کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ بھئی کوئی حال میں بھی ہو، جس حال میں ہو، تم خوشحالی میں ہو، تم مفلسی میں ہو، in state of poverty, in state of prosperity, whether you are well equipped or ill equipped, چاہے موسم منافق ہو یا circumstances بڑی ایڈورس ہوں، اللہ کی راہ میں نکلو، ضرور نکلو. دیکھیے انسان کی جو فطرت ہے نا، اور یہ ہماری ہیومن نیچر ہے، ہماری فطرت یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں نا، اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ، تو وہ چیز پھر اس کے لیے جو بھی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، ہمیں وہ کوئی برڈن، کوئی ہمیں بوجھ نہیں لگتی. تو قرآن ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمیں اپنے اندر رکھنی ہے. وی ہیو ٹو کیپ دس انسائڈ کہ ہمارے دل میں خواہش ہو یا خواہش نہ ہو، whether we desire or we do not desire، چاہے وہ willing ہو چاہے unwilling ہو. unwilling ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس میں ڈبل اجر دے گا کہ ہم نہیں بھی کرنا چاہتے پھر بھی ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک چیز کر رہے ہیں. تو we must go forth in the way of Allah. Had it been an immediate gain and an easy journey, they would have followed you, but distance was long and waited on them. And they swear by Allah, if we were able, we would have gone forth with you. They caused their own souls to perish, and Allah knows that indeed they are liars. تو یہ جو آیت ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے لوگوں کے بارے میں جو ڈفرینٹ ریئیکشنز تھے، خاص طور پہ جب
حکم دیا گیا تبوک کی طرف غزوہ تبوک کی طرف جانے کا. اور یہ بڑی ہی اس زمانے کے اندر جو موسم تھا وہ بھی بہت گرم تھا, بڑے جس کو کہتے ہیں کہ مشکل حالات تھے, چیلنجنگ کنڈیشنز تھی وہاں پہ. تو کچھ لوگوں کو obviously یہ بہت ہی ناپسندیدہ تھا. دس واز سم پیپل ور ریئلی انویلنگ کہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ وہ یہ فوج نکل رہی ہے تبوک کی طرف, تو ان کے لیے یہ بہت ہی انویلنگ چیز تھی, بیکاز جو اس کا راستہ تھا تبوک جانے کا وہ بڑا سخت راستہ تھا. یعنی کہ یہ سفر جو تھا وہ تقریباً کوئی 14 دن کا یہ سفر تھا. اٹ واز انڈر ویری اسٹرینس کنڈیشن, اور جو نتیجہ نکلنا تھا وہ بھی بالکل غیر یقینی تھا. نو بڈی نیوز کہ اس کے اینڈ میں ہوگا کیا, اس لیے کہ وہ بیزنٹائن اتنی بڑی آرمی جو تھی اس کے خلاف یہ غزوہ تھا. یہ کوئی چھوٹی یعنی کہ کسی قوم یا کسی ٹرائب کے خلاف نہیں تھا. تو جس کو تھا ویری انسرٹن آؤٹ کم ٹو فائٹ اگینسٹ دا رومن امپائر. اور وہ اسکارچنگ ہیٹ کے اندر جانا, نہ صرف یہ بلکہ مدینہ کے اندر اس وقت جو کھجوروں کی فصل تھی وہ بالکل تیار تھی. اٹ واز ریڈی ٹو بی پکڈ, ریڈی جس کو کہتے ہیں نا رائپ تھی. اس کی وجہ سے کچھ جو وہاں پہ مسلمان تھے اور جو لوگ تھے جن کا کہ ایمان جو تھا وہ ذرا کمزور تھا, انہوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے. جو ہاف ہارٹڈ بلیورز تھے اور اس کے علاوہ جو منافق بھی تھے انہوں نے بھی بہانے بنانے شروع کر دیے. تو قرآن کیا کہتے ہیں, دے کاز دیئر اون سولز ٹو پیرش اینڈ اللہ نوز دیٹ انڈیڈ دے آر لائرس, کہ یہ تو انہوں نے اپنے نفسوں کو یا اپنی جانوں کو ہی ہلاک کیا, اور اللہ جانتا ہے کہ کون جو ہے جھوٹ بولتے ہیں. تو جن لوگوں کو دنیا سے بہت ہی زیادہ محبت تھی, پیپل ہو آر ان لو, تو ان کے لیے یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کے آرائش اور آرام جو تھا, اور وہ جو تھا ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا. اسی کی یہ تمام چیزیں, اس سے کیا پروف ہو رہا تھا, اس سے یہ پروف ہو رہا تھا کہ دیز لوز آر ہائر. یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں اور کمفرٹس ہیں ان کی محبت زیادہ اونچی ہے بنسبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے سے, ہاں, اور اس کے رسول کی محبت سے. اور یہ ان کے کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں یہ تو ان کے جانوں کے لیے ہلاکت کی چیز تھی. اف اللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین. May Allah forgive you. Why did you give them permission to remain behind? Until it was evident to you who were truthful and you knew the liars. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ جو منافق تھے وہ آیا کرتے تھے اور وہ گھرتے تھے, مختلف قسم کے بہانے بنایا کرتے تھے, تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے تھے کہ ٹھیک ہے تم مت جاؤ. وہ مختلف بہانے بناتے تھے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہانوں کو سنتے تھے اور ان کو اجازت دے دیتے. اور وہ کیوں اجازت دیتے تھے, اس لیے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بائی ہز نیچر واز اے ویری کائنڈ پرسن, ایکسٹریم جس کو کہتے ہیں نا نرمی اور لینینٹ تھے وہ ایز اے انڈیویجول. تو وہ منافقوں کو بھی پرمیشن دے دیتے تھے کہ بھئی وہ جھوٹے آ کے ان کے سامنے جھوٹے بہانے بناتے اور وہ بہانوں کو ایکسیپٹ کر لیتے اور ان کو اجازت دیتے کہ ٹھیک ہے تم مت جاؤ اس وجہ سے. تو یہاں کئی دفعہ ایک اور جو چیز ہمیں سمجھائی جا رہی کہ دیکھیے لینینسی اور یہ نرمی اور یہ تمام کائنڈنس جو ہے یہ بڑی اچھی چیزیں دے آل دے, مگر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ بہت ہی زیادہ نرم ہو نا تو اٹ مے ناٹ بی ویل پلیسڈ. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سمجھا رہا ہے, بیکاز سم ٹائمز کہ انسان نرم نہ ہو تو اٹ ایکسپوزز دا فالس پروفیشن آف فیتھ آف دیز پیپل. تو یہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ پڑھا اف اللہ عنکا, کہ میننگ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا, کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا, یعنی کہ یہ معافی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, وچ مینس ہی ہیز نو مورل رسپانسبلٹی فار دس مسٹیک, کہ اس کی ان کے اوپر کوئی جو ہے رسپانسبلٹی نہیں ہے. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین. Those who believe in Allah and the last day would not ask permission of you to be excused from striving with their wealth and their lives, and Allah is knowing of those who fear Him. تو یہاں پہ ایک معیار قرآن ہمیں بتا رہا ہے. معیار کیا ہے؟ معیار کیا ہے کہ ہاؤ ڈو یو ڈسٹنگوش, آپ کس طریقے سے فرق کرتے ہیں کہ ایک ایمان والے کا اور ایک کافر کا ہے اور ایک جو کہتے ہیں نا ہیپوکریٹ کا. یہاں پہ یہ فرق بتا دیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تو ہمیشہ جس کو کہتے ہیں نا وہ ہمیشہ سبقت لیا کرتے تھے. جن کا کہ ایمان پکا تھا وہ ہمیشہ سبقت لیا کرتے تھے, اور وہ سبقت کس چیز میں, اللہ کی راہ میں نکلنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں. They would always take, they would outdo everybody else for that. تو اللہ کیا کہتے ہیں, اللہ is knowing of those who fear him,
کہ اللہ جانتا ہے کہ کون ہے جو اس سے ڈرتا ہے. یہ جو کچھ لوگوں نے کچھ ایسے بھی وہاں پہ مسلمان تھے جو کہ جن کا جو بہانے نہیں بنا رہے تھے, ان کے پاس جینون ان کے پاس ریزنس تھے وائی دے کوڈنٹ لیو. تو انہوں نے جب اجازت مانگی بیکاز آف جینون ریزن, اس وجہ سے کہ وہ کمزور تھے, بیمار تھے, عمر تھی, ڈسیبلٹی تھی, کچھ معذوریت تھی, اس وجہ سے دیٹ از فائن. اللہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جا سکتے تھے جنگ میں, بیکاز اللہ نوز دوز ہو جو اس سے خوف کھاتے ہیں. انما یستہزئونک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون. Only those would ask permission of you who do not believe in Allah and the last day and whose hearts have doubted and they are hesitant in their doubts. تو قرآن کیا بتاتا ہے کہ کون لوگ جو جھوٹے بہانے بناتے ہیں, جو پرمیشن کے لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ ہم نہیں جانا چاہتے, they were disbelievers. اور وہ کیوں تھا؟ بیکاز ان کو اللہ تعالیٰ کے اوپر پکا یقین نہیں تھا, ان کو آخرت کے اوپر پکا یقین نہیں تھا. رائٹ. تو یہ جو ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی کبھی کبھی, تو آپ کو مجھے تو لگتا ہے ہمیں بھی, ہمارے دل کے اندر بھی کبھی کبھی بہت سارے یہ ڈاؤٹس آتے ہیں, یہ شک آتے ہیں, اور یہ شیطان جو ہے ہمارے دل میں وسوسے ضرور ڈالتا ہے, بیکاز اس کا تو شیطان کا تو کام یہی ہے کہ وہ سرگوشیاں کرے, وہ وسپر کرے انسان کے دلوں کے اندر. تو میسیج اس کا کیا ہے؟ میسیج اس کا یہ ہے کہ جو بھی ہو آپ کے دل میں اگر شک بھی آ رہا ہو, اس شک کو زیادہ امپورٹنس مت دیں, اس شک کو زیادہ جس کو کہتے ہیں نا اہمیت نہ دیں. اگر آپ اپنے دلوں میں آنے والے شکوں کو امپورٹنس اور اہمیت دیں گی, یہ وہ میگنیفائی ہونا شروع ہو جائیں گے, اور جب وہ یہ شک میگنیفائی ہوتے ہیں تو دین دے ایروڈ آر ول پاور. پھر جو ہے نا ہماری جس کو کہتے ہیں نا ہمارا یقین بھی اور ہمارا جو ارادہ اور ہمارا جو ریزالو ہے اس کو بھی یہ ایروڈ کرتے ہیں. And if they had intended to go forth, they would have prepared some provision for it. But Allah disliked their being sent, so He withheld them. And they were told, remain with those who remain. تو جب یہ کنفلکٹ ہوتا ہے نا, کنفلکٹ ہوتا ہے اسلام اور کفر کے اندر, تو یہ ایک کرائٹیرین بن جاتا ہے, یہ ایک فرقان بن جاتا ہے, تاکہ یہ فرق کرے کہ کون ٹرو ایمان والا ہے اور کون جو ہے اس میں سے منافق ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا تہ دل سے اسلام کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ اپنے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنی طاقت کو, اپنی انرجی کو, اپنے وسائل کو, ریسورسز کو, تاکہ اسلام کی گلوری ہو, اسلام شوڈ بی وکٹوریس. تو وہ ہچکچاتے نہیں ہیں, وہ کبھی بھی دے آر ناٹ ہیزیٹنٹ ان میکنگ سیکریفائسز, یا وہ قربانی سے بھی نہیں ہچکچاتے اس دین کے لیے. مگر وہ لوگ جو نہیں خرچ کرنا چاہتے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے مال کی اور اپنی جان کی حفاظت کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, نہیں, یہ اپنے مال اور جان کی حفاظت نہیں کرے, اللہ نے ان کو مسترد کر دیا, تو اللہ تعالیٰ ان کو موقع ہی نہیں دے رہا. اللہ ڈزنٹ ایون کنسیڈر دیم worthy فار ہز سروس. دے آر سو unworthy کہ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ یہ لوگ جو ہیں اس کی راہ کے اندر لکھیں. بٹ اللہ ڈسلائک دے آر بینگ سینٹ, سو ہی withheld them. اچھا, ایک چیز I'm sure آپ کے دماغ کے اندر آئی ہوگی, تو یہ تو یہاں پہ آ رہا ہے نا کہ اللہ نے ان کو ناپسند کر دیا. تو اس میں پھر ان لوگوں کا کیا قصور بھائی, دیٹ دے ہیو بین withheld, ان کو ہم کیوں بلیم کریں؟ تو دیکھیں, ہم اس کو بھی سمجھنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے ہم یہ سمجھیں کہ اس کائنات کے اندر دو قسم کے قانون ہیں which operate in this universe. اس دنیا کے اندر, اس کائنات کے اندر ایک فزیکل لا ہے, ایک مورل لا ہے. مگر اس کا یہ جو لاز ہیں, یہ ہو از دا کریٹر, کس نے یہ قانون بنائے؟ یہ لا بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے قانون بنائے. ہم لا تو نہیں دیکھ سکتے, ہمیں گریوٹی کا لا تو نہیں ہم دیکھ سکتے نا کہ گریوٹی ہے اس دنیا کے اندر. اگر میں گلاس کو پکڑوں اپنے ہاتھ سے اور گلاس کو جان بوجھ کے چھوڑ دوں تو کیا ہوگا؟ وہ گریوٹی اس گلاس کو نیچے لے کے جائے گی, گلاس زمین پہ گرے گا, ٹوٹ جائے گا. تو اللہ کیا کہے گا کہ دیکھو میں نے گلاس کو توڑ دیا. وائی؟ بیکاز دا لا آف گریوٹی از میڈ بائی اللہ. ہم اثر دیکھتے ہیں ان لاز کا, رائٹ, بٹ چوائس ہماری ہوتی ہے. یہ انتخاب میرا تھا کہ میں اس گلاس کو چھوڑ دوں, اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی وجہ سے وہ گلاس ٹوٹ گیا, رائٹ. تو یہ فزیکل لاز کا بھی ہم یہاں پہ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں, ان کے اثرات جو ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں اینڈ وی فیس کانسیکوینسز. مگر مورل لاز جو ہے نا, یہ مورل لاز, ان کا جو ہے افیکٹ, ان کا جو اثر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا, اس دنیا کے اندر نہیں ہمیں پتہ چلتا. اس کا جس کو کہتے ہیں نا ڈیلیڈ افیکٹ جو ہے وہ ضرور ملے گا. بٹ چونکہ اللہ از دا کریٹر آف ایوری لا,
چاہے وہ مورل ہو چاہے وہ فزیکل لا ہو. اس لیے اللہ یہ کہتا ہے کہ دس از اگر لوگ یہ نہیں کر رہے بیکاز یہ لوگوں کا اپنا انتخاب تھا, چوائس لوگوں کی تھی, بٹ لا جو بنایا تھا وہ تو لا تو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا تھا. چوائس لوگوں کی, بٹ law is from Allah. Had they gone forth with you, they would have only added to your burden, and they would have been active among you, seeking to sow discord among you, and among you are avid listeners for them, and Allah knows the wrongdoers. تو جو لوگ ہاف ہارٹیڈ ہوتے ہیں, اگر وہ قرآن کیا بتاتا ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کی فوج کے ساتھ نکل جاتے تو ایک بڑا یہ فتنہ جو ہے وہاں پہ ایک فتنہ برپا کر دیتے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اسلام کی ہسٹری پڑھتے ہیں, خاص طور پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی, تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی منافق جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ نکل کے آئے ہیں فوج کے اندر, انہوں نے کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور کریٹ کی ہے, اور اس کا بڑا ہی ڈی مورلائزنگ امپیکٹ جو ہوا ہے باقی لوگوں کے اوپر ہوا ہے. احد کے اندر ہم نے دیکھ لیا 300 نکل کے چلے گئے, اس کا افیکٹ جو تھا مسلمانوں کے اوپر کیسا ہوا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عبداللہ بن ابی ہوا جو چیف آف دا ہپوکریٹ, منافقوں کا جو ریئل سردار تھا, اس کے جو پیروی کرنے والے تھے, جبکہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے فساد مچائے. انہوں نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے اوپر ایک فالس ایکوزیشن لگا لیا, اور اس کی وجہ سے کتنا جو کہتے ہیں ڈی مورلائزنگ افیکٹ ہوا باقی مسلمانوں کے اوپر. تو یہی چیز قرآن یہاں پہ بتا رہا ہے کہ ہاف ہارٹیڈ لوگ جو ہوتے ہیں یہ بہت ہی دے آر گریٹ فتنہ فار ایوری ون ایلس. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ. They had already desired dissension before and raised difficulties for you until the truth came and the decree of Allah prevailed much to their dislike. تو یہاں پہ یہ جو ورڈ آ رہا ہے نا کہ انہوں نے فتنہ کا جو ورڈ یہاں پہ قرآن استعمال کر رہا ہے, وَلَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ, یہ جو فتنہ کا جو ورڈ آتا ہے, فتنہ کا مطلب یہاں پہ اوبیسلی فساد کی میننگ کے اندر آ رہا ہے, مگر فتنہ جو ہے ورڈ قرآن بار بار ریپیٹ کرتا ہے. اس کو مختلف یعنی کہ مختلف اس کے جو ہے نا معنی آتے ہیں. کبھی امتحان کے لیے بھی فتنہ آ جائے گا, کبھی ٹرائل کے لیے آئے گا, کبھی تکلیف کے لیے آئے گا, کبھی ٹیمپٹیشن کے لیے بھی آئے, ٹیمپٹیشن ٹو ایول جو کہتے ہیں نا سیڈکشن, اس کے لیے بھی فتنہ آتا ہے گا, کبھی لالچ کے لیے بھی آ جائے گا, کبھی ظلم کے لیے بھی, کبھی جبر کے لیے بھی. تو بات یہ ہے کہ فتنے کا جو ورڈ ہے اس کے بہت سارے میننگز ہیں, اینڈ دس از اے سنگل ایکسپریشن, بٹ ڈپینڈ کرتا ہے کس کنٹیکسٹ کے اندر اس ورڈ کو استعمال کیا جائے. یہاں پہ فتنے کا جو ورڈ ہے وہ فساد کی کیٹیگری کے اندر یہ آتا ہے. تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے یہ فتنے کیے, پلاٹ کیے مسلمانوں کے خلاف, مگر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا پلان تھا اینڈ ٹو ہیلپ مسلمس, اور وہ جو تھے وہ پھر کامیاب ہو گیا ہے. ایون ان ٹائم آف ڈیفیٹ جو تھے مسلمان ہمیشہ ہی کامیاب ہوئے. And among them is he who says, grant me leave and do not tempt me. Surely they have already fallen in fitna, and indeed hell will encompass the disbelievers. یہ قرآن کی جو آیت ہے یہ ریفر کریے, ایک آدمی تھا, ایک شخص تھا, وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری ایک کمزوری ہے, اور میری کمزوری یہ ہے کہ مجھے جو ہے خوبصورت عورتیں جو ہیں وہ میرے لیے بڑا فتنہ بن جاتی ہیں. اور میں جانتا ہوں کہ سیریا کے اندر جس طرف یہ تبوک جو تھا, یعنی کہ سیریا میں سیرین عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی دے آر نون فار دیئر بیوٹی, وہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں. اس لیے آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس غزوہ میں شامل نہ ہوں, ورنہ اگر میں شامل ہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس عورتوں کے یعنی کہ عشق کے فتنے میں پڑ جاؤں, اینڈ آئی مے ڈیویٹ. تو یہاں پہ یہ دس از دا تقوی آف اے منافق. تقوی, منافق کا تقوی کیا ہے کہ وہ جو ہے نیک کام کو ایسے چھوڑتا ہے کہ جیسے کہ ایک مومن جو ہے وہ ایک گناہ کو چھوڑتا ہے. تو یہ دس از دا تقوی کہ وہ جو ہے ہی اوائڈز گڈ ڈیڈز ان سچ اے وے لائک اے مومن اوائڈز سن. اف گڈ بفالز آن یو اٹ ڈسٹریسز دیم, بٹ اف ڈیزاسٹر اسٹرائکس یو دے سے وی ٹوک آل پریکاشنز بفور ہینڈ اینڈ ٹرن اوے وائل دے آر ریجوائسنگ. تو یہ ہوتا ہے کہ وائل جب اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر انسان محنت کرتا ہے تو اس کے اندر ہمیشہ تو سکسیس بھی نہیں ہوتی, ہمیشہ کامیابی بھی نہیں ہوتی. مشکلات تو ڈیفینیٹلی ضرور آتی ہیں, پرابلمس بھی آتی ہیں, ایڈورسٹیز بھی آتی ہے, کبھی آسانی بھی آتی ہے, کبھی آرام بھی آتا ہے اس کے اندر. مگر اس سے نائدر اٹ میکس اے مسلم فیل ڈیجیکٹڈ
نہ تو وہ کہ مسلمان جو ہو کہ وہ اس کے مشکل آئے تو وہ ڈیجیکٹڈ ہوتا ہے، نہ ہی وہ ڈسکریج ہوتا ہے کہ اس کی جو کہتے ہیں نا حوصلہ شکنی ہو کہ اگر اس کو کوئی مشکل پڑتی ہے تو وہ، مگر اور نہ ہی جب کہ وہ کامیاب ہوتا ہے اور اس کو آسائش آتی ہے تو اس کے اندر کوئی غرور آتا ہے اور یا اس کے اندر کوئی ہاٹینس یا فخر آتا ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. Say, nothing will afflict us except by what Allah has decreed for us. He is our protector, and upon Allah let the believers rely. Say, you are not waiting for us, but for one of the two excellent ends. While we wait for you, that Allah will afflict you with the punishment from Himself or at our hands. So wait, we are waiting with you. تو یہاں پہ قرآن کیا بتا رہے ہیں نا، دیز ٹو ایکسیلنٹ اینڈس، کہ یہ دو بہترین انجام مسلمانوں کے لیے. وہ کون سے بہترین انجام ہیں دو مسلمانوں کے؟ بھئی یا تو شہادت ان کو مل جائے گی ایک جنگ کے اندر، یا ان کو وہ جنگ جیت جائیں گے، دے ول بی وکٹوریس، دے ول ون دا وار. تو یہ دونوں جو ہیں دیز آر ٹو ایکسیلنٹ آؤٹ کم، کہ ویدر اٹس مارٹرڈم کہ شہادت ہو یا فتح ہو، یہ مسلمانوں کے لیے. اس کے برعکس جو ہے اگر آپ منافق کو دیکھیں تو منافق جو ہے جب وہ مرتا ہے ایک بیٹل فیلڈ کے اندر، جنگ کے اندر، تو وہ اس کے لیے تو ایک ٹوٹل لاس ہے، اس کے لیے تو ایک بہت بڑی مصیبت ہے. اور یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ جب کہ ایک مومن مرتا ہے ایک جنگ کے اندر تو وہ تو شہید ہوتا ہے، وہ ایک بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کے اندر. تو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، یعنی کہ دوز ہو فائٹ ان دا وے آف اللہ، وہ تو ہمیشہ جیتتے ہیں آئیدر وے، کہ یا وہ شہید ہوں گے تو بھی جیت گئے، دے ول انٹر پیراڈائز، وہ جنت میں فوراً ہی داخل ہو جائیں گے. اور اگر وہ یعنی کہ وہ جس کہتے ہیں دنیا کے اندر جنگ میں جیت گئے تو وہ جو ہے ایک آنریبل اور پیسفل زندگی جو ہے وہ گزاریں گے، سکون کی زندگی گزاریں گے. ہاں، تو منافق اور کافر جو ہیں دے سفر اے ڈبل پنشمنٹ، دنیا کے اندر بھی ایٹ دا ہینڈز آف دا بلیورز، یعنی کہ جو ایمان والے ہیں ان کے ہاتھ میں، اور آخرت کے اندر تو ہے ہی ان کے لیے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ تو جہنم میں تو جا کے جلیں گے. قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین. Say, spend willingly or unwillingly, it will never be accepted from you. Indeed, you have been a defiantly disobedient people. تو قرآن کیا سمجھا رہا ہے کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں یہ چاہے خرچ کریں نہ خرچ کریں، اس سے کوئی وہ نہیں، مگر یہ ان کے جو خرچ کرنا ہے اس کو بھی نہ ایکسیپٹ کریں. کئی دفعہ ہوتا یہ کہ انسان اپنی زندگی بچانے کے لیے یہ بڑا آسان اس کو لگتا ہے کہ تھوڑے پیسے جو ہیں اس کے اندر دے دو مگر خود اپنی جان کو بچا لو. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ان کی کانشیس کو بھی سیٹسفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. And the only reason why their spending is not accepted are that they have disbelieved in Allah and His Messenger, and that they do not come to prayer except while they are reluctant, and they do not spend except while they are unwilling. تو یہ جو نتھنگ جس کو کہتے ہیں جو ان کے لیے رکاوٹ ہے، ان کے لیے ان کی جو ہے وہ بیسکلی کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے کہ ان کو اب تک جو ہے یقین نہیں ہے، اب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اوپر جو کہتے ہیں نا پختہ یقین نہیں ہے. اور یہ کس چیز سے ریفلیکٹ کرتا ہے؟ یہ دوسری چیز سے ریفلیکٹ کرتا ہے. وہ کیا کہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ، جس کہتے ہیں نا ایک فیتھ لیس اور لیزی قسم کی نماز وہ پڑھ لیتے ہیں صرف دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ دے آر انولنگ ٹو اسپینڈ، کہ وہ جو ہے وہ ان کا دل میں خوشی نہیں ہوتی، وہ ایک بوجھ لگتا ہے ان کو کہ جب کہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کریں. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. So let not their wealth or their children impress you. Allah only intends to punish them through them in the worldly life, and that their soul shall depart while they are disbelievers. قرآن کیا بتا رہا ہے کہ بھئی اس سے مروب مت ہو کہ ان کے پاس کتنا مال ہے اور کتنی اولاد ہے، کتنی بڑی ان کی فیملی ہے. اس سے ڈونٹ گیٹ امپریس بائی دیم. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک سزا ہے، یہ ان پہ کوئی خیر نہیں ہے. وہ انگریزی کے اندر کہاوت آتی ہے نا، آل دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ. تو دنیا میں کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو ایک دنیاوی آدمی ہوتا ہے وہ اپنے بچوں سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے
کہ دے ول ایکسیڈ، کہ وہ جو ہے پیسہ جمع کرتے رہیں گے اور دنیا میں ان کو عزت ملے گی، اور دس از دی اونلی تھنگ دیٹ میکس ہم ہیپی. اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ دین کی طرف آ رہے ہیں، دین میں چل رہے ہیں، اس میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کو اس کا کوئی ہی ہیز نو انٹرسٹ، اور وہ پھر جو ہے یہ ایک سورس آف انگزائٹی بن جاتے ہیں. بچے بھی اس کے لیے ایک سورس آف اپریہینشن اینڈ انگزائٹی بن جاتے ہیں. اور یہ بہت بڑی میں کہتا ہوں نا آئرنی ہے، ستم ظریفی ہے ایک منافق کے لیے، کہ وہ جس شخص کو اپوز کرتے تھے، اس زمانے کے جو منافق تھے، جس شخص کو وہ اپوز کرتے تھے، یعنی کہ ہمارے نبی کو، اور جس پیغام کو وہ اپوز کرتے تھے، اس قرآن کو، اس سے ان کو اتنی نفرت تھی. دے یوز ٹو ڈسپائز دا پرسن اینڈ دا میسج. ہاں، اسی کو وہ مٹانا چاہتے تھے، اپنی پوری زندگی اسی محنت میں لگے تھے. مگر بہت سارے ایسے وہاں پہ منافق تھے کہ ان کے اپنے جو بچے تھے وہ بڑے ہی، جس کو کہتے ہیں کہ دین کے اندر آگے بڑھے، اینڈ دے بیکیم کمپینینز آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی. اور وہ عبداللہ بن ابئی جو تھا، ان کے چیف آف دی ہپوکریٹ، اس کا جو بیٹا تھا، ہی بیکیم اے مسلم. ہی واز اے ویری ٹرو مسلم. بڑا انہوں نے خیر اسلام کے لیے کیا. تو یہ جو ایکسیسو اینڈ ایکسٹریم لو آف سم تھنگ ہوتی ہے نا، دیٹ جو کہ ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ وچ وی آر ڈیسٹن ٹو ڈوز، کہ جو ہمارے ہاتھ سے نکل جانے والی، تو یہ کبھی یہ بھی بڑی پینفل چیز ہو جاتی ہے، اسپیشلی ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ. جب آپ دیکھتے ہیں گے کہ جو ایک منافق ہے، اس کی تو پوری کی پوری انویسٹمنٹ جو ہے نا، اس کو لگتا ہوگا کہ آج یہ انویسٹمنٹ جو جتنی اس کے لیے میں نے محنت کی، آئی ایم آل لیونگ بیہائنڈ ان دس ورلڈ. تو دیٹ اٹ سیلف وڈ بی سچ اے بگ، جس کو کہتے ہیں نا، ٹریجڈی فار ہم. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. And they swear by Allah that they are from among you, while they are not from you, but they are a people who are afraid. تو یہ ہوتا تھا کہ جب بھی شکست ہوتی تھی کسی کفار کو اور جو اسلام کے جو دشمن ہوتے تھے، تو منافق جو تھے وہ تو بالکل ہی، جو کہتے ہیں نا، بے بس اور پاورلیس ہو جاتے تھے. تو وہ یہ آ کے یہی وعدے کرتے کہ نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ قرآن یہ بتاتا ہے کہ نہیں، وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں. ان کو کبھی بھی ڈونٹ ٹرسٹ دیم. اس پہ ان کے اوپر اعتماد نہیں رکھنا. یہ تو چونکہ ابھی ڈرے ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ تمہارے ساتھی بنے ہوئے. اینڈ اف دے کوڈ find a refuge or some cave or any place to enter, they would enter it while they run heedlessly. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُوكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. And among them are some who criticize you concerning the charities. If they are given from them, they approve, but if they are not given from them, behold, they are enraged. تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ جب تک کہ ان کے پاس کوئی جنرس شیئر ملتا تھا صدقے کا، تو وہ تو پھر ان خوش ہو جاتے تھے. اور کبھی ان کو اگر یہ لگے کہ ان کو محروم کر دیا گیا ہے، they have been deprived، تو یہ ان کو بڑا ہی اپسیٹ کرتا تھا. it would upset them immensely. ایک دفعہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تھے اپنے مال غنیمت کو لوگوں کے میں تقسیم کر رہے تھے، اور ایک شخص پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انصاف کریں. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھا یہ بہت برا لگا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر میں نہیں یعنی کہ انصاف کروں گا تو کون اور انصاف کرے گا. تو یہ کہ جو بھی پروفٹ کر رہے تھے، وہ تو ایک سبق جو ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ایک تو نمبر 1 بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بی ٹوٹلی سبمسو ٹو اللہ اینڈ ہز میسنجر. دیٹس دا فرسٹ لیسن دیٹ وی ہیو. اور ہر ان ایوری میٹر، ایون ان میٹرز آف ڈسٹریبیوشن، یعنی کہ تقسیم کے اندر بھی وی ہیو ٹو فلی ٹرسٹ اللہ اینڈ ہز میسنجر. کہ جو صدقوں کی تقسیم ہوتی ہے اس کے اندر بھی، اور تمام جس کو کہتے ہیں نا نیسیسٹیز آف لائف کے اندر. If only they had been satisfied with what Allah and His Messenger gave them and said, sufficient for us is Allah. Allah will soon give us of His bounty, and so will His Messenger. Indeed, to Allah we turn our hopes. بات یہ ہے کہ بی سیٹسفائڈ. بھائی انسان کو مطمئن ہونا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے اس کے اوپر انسان کو راضی ہونا چاہیے، واٹ ایور اللہ ہیز گیون. اور اگر ہمیں کچھ چیز کی ضرورت ہے اور ہمیں بہت ہی پسند ہے اور دل چاہتا ہے تو اللہ سے پھر مانگنا چاہیے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. Alms are only for the poor and the needy, and for those employed to collect, and for bringing the hearts together,
and for freeing of captives, and for those in debt, and for the cause of Allah, and for the travelers, and obligation by Allah. Allah is knowing, wise. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے یہ بتاتی ہے کہ ہم زکوٰۃ کن لوگوں کو دیں. تو یہاں پہ 8 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں جو کہ بینیفیشری ہیں جو زکوٰۃ کو ہم کمپلسری صدقہ کہتے ہیں کہ اٹس اے صدقہ، مگر یہ کہ ایک فرض ہے. تو صدقے بھی 2 قسم کے ہیں اسلام کے اندر. ایک والنٹری صدقہ ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ کتنا دے سکیں، جتنا دینا چاہیں، اور جس کو بھی دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. ہر کسی بھی مذہب کو یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ ہم صدقہ جو ہے مسلمانوں کے لیے، غیر مسلمانوں کے لیے کر سکتے ہیں. مگر زکوٰۃ جو ہے وہ ایک بڑا اسپیشل صدقہ ہے. یہ جو ہے دس از اے فرض، یہ کمپلسری صدقہ ہے. اور یہ کن کو دیا جاتا ہے؟ اٹس اے نیڈ بیسڈ چیریٹی، کہ جن کو ضرورت ہے. اور یہ 8 کیٹیگریز اس کے اندر بتائی گئی ہیں. اچھا، زکوٰۃ کے بارے میں اوبیسلی ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ سال میں ایک ہی دفعہ دی جاتی ہے. کہ اگر کسی کے پاس ایک مال اتنا ہو کہ وہ 7.5 تولہ سونا یا 52 توڑے چاندی سے زیادہ اس کے ایکولنٹ اماؤنٹ ہو کیش کے اندر، تو پھر اس کے اندر سے یہ زکوٰۃ 2.5% نکالنی ہوتی ہے. اور ان 8 کیٹیگری جو 8 کیٹیگری ہیں ان کو دی جاتی ہے. اچھا، تو یہ کیوں یہاں پہ یہ صدقہ کمپلسری ہے، یہ کیوں فرض صدقہ ہے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ جو آیت شروع ہوتی ہے نا، انما الصدقات، یہ جو انما یہاں پہ آیا پلیسڈ ان دا بگننگ آف دس آیا، یہ اٹ از یوز ٹو لمٹ دا کمانڈمنٹ اونلی ٹو دا پیپل مینشنڈ اوور ہیئر. کہ یہ جو ہے انما، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ صدقہ صرف انہی لوگوں کے اوپر استعمال کیا جا سکتا ہے. دیکھیے، زکوٰۃ اگر تو ہوتی کہ کسی بھی نیک کام کے لیے استعمال کی جا سکتی، تو قرآن پھر یہ 8 کیٹیگریز کیوں بتاتا؟ Why would these 8 categories being laid on over here? ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے زکوٰۃ کے اندر، کہ زکوٰۃ کو دینے کے لیے بڑی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی ملکیت جو ہے وہ اس شخص کے پاس ٹرانسفر ہو جانی چاہیے جس کو زکوٰۃ دی جائے. تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ ایسے جگہوں کے اوپر زکوٰۃ کو خرچ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جس کا فائدہ تو غریبوں کو بھی ہو رہا ہوتا ہے، مگر وہ جو ہے کسی کی اونرشپ اس کی ٹرانسفر نہیں ہوتی، تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. کہ اگر آپ ایک سپوز کہیں کنواں کھندوا دیں جس سے کہ غریب لوگ جو ہیں پانی لے رہے ہیں، مگر اس کنویں کی اونرشپ کسی کی نہیں ہے، تو دیکھو وہاں پہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسی طریقے سے جیسے ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، تو اس کا جو جنازہ ہے اس کے لیے آپ زکوٰۃ کے پیسے نہیں استعمال کر سکتے، اس لیے کہ دیر از نو اونرشپ رائٹ. وہ تو جس کا انتقال ہو گیا اس کا تو انتقال ہو گیا، ہی از ناٹ نو لانگر دی اونر. اور یہ ملکیت جو ہے یہ اس کے اندر بڑا ضروری ہے کہ یہ اس کا جو ایکسکلوسیو رائٹ ہے، اس کا جو حق ہے، وہ کمپلیٹلی ٹرانسفر ہو. ٹھیک ہے، انلیس دا پرسن جس کو کہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ ایبسولوٹ اونر نہیں بن جاتا. یعنی کہ آپ نے کسی کے لیے گھر، غریب کے لیے گھر خریدا، مگر پیپرز اپنے پاس رکھ لیے یا اپنے نام وہ رکھ لیا، تو اس میں وہ زکوٰۃ نہیں رکھتی. اونرشپ اس کی جو ہے اس شخص کو دینی بڑی ضروری ہے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو پہلے بینیفیشریز ہیں جن کو فائدہ ہو زکوٰۃ کا، وہ کون ہیں؟ ہمارے اپنے غریب، جس کو کہتے ہیں نا رشتہ دار. تو اٹس پریفریبل دیٹ وی اسپینڈ فرسٹ آن آر ریلیٹیوز، اور اپنے جو شہر ہیں، اپنے جو گاؤں ہیں، ان میں خرچ کریں، اس کے بعد پھر جو ہے زکوٰۃ اور جگہ پہ بھیجیں. And among them are those who insult the Prophet and say he is an ear, say he listens of what is best for you, who believe in Allah and believe the believers, and a mercy for those of you who believe, and those who insult the messenger of Allah, for them is a painful punishment. تو یہ منافق جو تھے وہ کبھی کبھی آ کے وہ بہانے بنایا کرتے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہانوں کو جو تھے وہ ایکسیپٹ کر لیا کرتے تھے، ان کو مان لیتے تھے. بیکاز جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہی واز اے پرسن ود ویری سافٹ ٹیمپرمنٹ، بڑے نرم مزاج کے وہ تھے. تو اور یہ انسان کی ایک فطرت بھی ہوتی ہے. دیکھیے ہماری فطرت کیا ہے کہ ہم لوگوں پہ اعتماد کرتے ہیں. ہمیں جب کوئی آ کے چیز بتاتا ہے تو اگر تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وی ڈونٹ نو، وی ٹرسٹ پیپل، رائٹ؟ دیٹس ہاؤ دنیا جو ہے وہ ٹرسٹ کی بیسس کے اوپر چل رہی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی انسان کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ بہانہ بنا رہا ہے، مگر آپ نہیں چاہتے، اس لیے کہ آپ نہیں چاہتے کہ اس کے منہ پہ آپ اس کو کہے کہ تم جھوٹے ہو. تو یہ کہ یہ جو چیزیں، یہی چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ کئی دفعہ لوگ آ کے یہ کیا کرتے تھے، وہ پروفٹ کو پھر انسلٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو کان ہے، یعنی کہ ہر ایک کی بات جو ہے ان کو یہ سن لیتے ہیں. مگر دس ڈزنٹ مین کہ یہ ان کو معلوم نہیں، کہ یہ ان کو ہو سکتا ہے ان کو معلوم بھی ہو کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، بٹ دیٹس دا نیچر آف دا یالفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین. They swear by Allah to you to satisfy you, but Allah and his messenger are more worthy to be satisfied if they are believers.
تو انسٹیڈ آف پلیزنگ دا بلیورس، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یعنی کہ جو منافق تھے ان کا یہ میسج ہے کہ جہاں کہ وہ لوگوں کو اپنا یہ مسلمانوں کے سامنے جا کے قسمیں کھائیں اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں ود دے فال پریٹینشنز، جو کہتے ہیں دکھاووں کے تھرو، تو ان کو منافقوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں اصلاح کی تو اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے اس کی اطاعت کریں، ان کو خوش کریں، اللہ کو خوش کریں اور اس کے رسول کو خوش کریں، کہ یہ کہتے ہیں اوبیڈینس آف دیئر کمانڈمنٹ کی، کہ اللہ کی خوشنودی ہوگی۔ تو اور وہ اللہ کی خوشنودی کس طرح سے ہوتی ہے؟ اللہ کی خوشنودی بھی کس سے ہوتی ہے؟ کہ جب ایک شخص اطاعت کرتا ہے اپنے نبی کی، یعنی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو اس سے اللہ کی بھی خوشنودی ہوتی ہے۔ سو بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔